جو ہے یہ سلیوری سسٹم جو ہے سلیو بنانے کا غلام بنانے کا یہ ایسا کیوں ہے کہ کسی کو آپ ایسے قید کیوں کر رہے ہو کسی چیز میں، اور عورت کے ساتھ جو معاملات ہیں باندیوں والے کہ اس کے ساتھ آپ اپنے سیکشول ڈیزائرز پورے کر سکتے ہو. غلامی کا جو مسئلہ ہے ہماری شریعت میں کہ جیسے ہم جہاد کرتے ہیں اور جو اس میں سے جو لوگ بچتے ہیں اس کو ہم غلام بناتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں ہم باندیاں بناتے ہیں، تو اس پہ جو ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین جو ہے ہمارا اسلام جو ہے بڑا امن والا مذہب ہے، اخلاق والا مذہب ہے، اور جو بڑی نرمی والا مذہب ہے، تو اس میں جو ہے یہ سلیوری سسٹم جو ہے سلیو بنانے کا غلام بنانے کا یہ ایسا کیوں ہے کہ کسی کو آپ ایسے قید کیوں کر رہے ہو کسی چیز میں، اور عورت کے ساتھ جو معاملات ہیں باندیوں والے کہ اس کے ساتھ آپ اپنے سیکشول ڈیزائرز پورے کر سکتے ہو، اور یہ جتنے بھی بستری کے معاملات ہیں باندی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو. تو اس پہ جو ہے آپ ہماری جو ہے تھوڑی روشنی ڈالیں کہ شریعت کی روح سے اس پہ کیا کہا جائے گا، آپ ہمیں قرآن و حدیث سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اسلام کے کسی حکم کو چیلنج کر رہے ہو کہ یہ صحیح ہے یا صحیح، یہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ، مثال کے طور پہ مغربی کوئی ملک لے لو، یو کے، یو ایس، کینیڈا، کوئی شہر وغیرہ کچھ بھی لے لو آپ، اس کے اوپر مثال کے طور پہ پاکستان والوں نے حملہ کر دیا. صحیح؟ یہاں کے فوجی بھی تھے کچھ لوگ جنہوں نے کینیڈا کے اوپر، مثال دے رہا ہوں، حملہ کر دیا. صحیح؟ اب جو مسلمان فوجی وغیرہ جو بھی ہیں وہ ان کی قید میں آ گئے. صحیح؟ کینیڈا کی قید میں، مغربی کوئی صحیح ملک اس کی قید کے اندر آ گئے. اب ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ پکڑے گئے. اب جو پکڑے گئے ہیں ان کا کرنا کیا ہے آخر؟ آپ کے سامنے ایک آپشن تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ ان سارے جو فوجی وغیرہ آئے ہیں آپ ان کا ٹکٹ وغیرہ کراؤ اور ان کو دوبارہ پاکستان بھیج دو کہ اب سے جو آپ فل تیاری کر کے آنا. ایک صورت تو یہ. صحیح؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی آپ ان کو پکڑو، قید میں ڈال دو، ان پر ظلم وغیرہ کرو، جیسا کہ ہوتا ہے. صحیح؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا، ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی آپ ان کو پکڑو اور ان کی تربیت کے لیے، معاشی یعنی کہ کھانے پینے کے لیے، رہائش وغیرہ کے لیے ہر ایک گھرانے کے اندر ایک بندے کو بطور غلام کے اس پہ رکھ دو. صحیح؟ کون سا سسٹم اس کے اندر بہتر ہوگا؟ میرے حساب سے تیسرا کیوں بہتر ہوگا؟ بھائی ہم اس کو آزاد بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو واپس کر دیں، لیکن نقصان کیا ہوگا اس سے؟ کہ وہ واپس حملہ کر سکتے ہیں بعد میں، واپس حملہ کرے گا. صحیح؟ لہٰذا کوئی سا بھی ملک ایسا نہیں کرتا کہ بھائی واپس کر کے واپس کر دے. صحیح؟ کوئی سا ملک کرے گا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں ہے. صحیح؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے قید میں کے اندر رکھ لیتے ہیں، بھلے وہ عورتیں فوجی ہوں بن کر آئیں یا مرد فوجی بن کر آئیں، قید میں رکھ لیا. قید میں رکھنے کے بعد جو ہے پھر ان پر تشدد، ظلم، زیادتی وغیرہ، یا عورتیں وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ بس ایک یعنی کہ جنسی خواہش پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں لوگ. ایسا ہی ہوتا ہے ہر جگہ. صحیح؟ اسلام نے ایسا بہترین سسٹم جو بنایا ہے وہ یہ بنایا کہ بھائی جو جنگ کے اندر قیدی آ رہے ہیں، جو لوگ جنگ کے اندر آ رہے ہیں، جو آپ کے قیدی بن رہے ہیں، ان کو ایک جگہ قید کے اندر، جیل کے اندر نہیں ڈالو. صحیح؟ ان کو جیل کے اندر نہیں ڈالو، بلکہ ہر ایک فرد جو ہے اپنے یعنی کہ ساتھ جو ہے وہ ایک غلام رکھ لے. اب یہ غلام جو ہے، اس غلام کی تربیت کرنا، کھانے پینے کا کرنا، رہائش کا کرنا، یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ اس جو اپنا بندہ ہوگا اس کے اوپر لازم ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. اچھا. ہاں، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ غلام کو غلام کہہ کے نہیں پکارو. اچھا. باندی کو باندی کہہ کے نہیں پکارو، بلکہ یہ کہو کہ تو میرا بچہ ہے. اب دیکھو اسلام نے کتنی اچھی تعلیمات دی. صحیح. کہ اسلام نے جو سسٹم انسان کے سامنے متعارف کرایا غلامی کا، وہ یہ نہیں کہا کہ بھائی قیدی بنا دو. قید کے اندر کیا ہوگا؟ جیل ہوگی، وہاں سب سڑتے رہیں گے، اور پھر ہوگا کیا کہ جو ملک ہوگا اس پر جو ظاہر سی بات ہے، جب قید کے اندر کچھ ملزم وغیرہ ہیں تو ان کا کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، ان کی حفاظت کا بھی انتظام کرنے کے باہر نکل کے بھاگ نہ جائیں.
تو ساری ذمہ داری کس پر ہوگی؟ ملک پر ہوگی. معاشی اعتبار سے ملک اور نیچے جائے گا. لیکن مولانا پھر بھی باندی کا جو مسئلہ ہے یعنی جو اس سے سیکشول ڈیزائرز پوری کی جاتی ہیں تو وہ تو ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا ہے. صحیح. باندی کا مسئلہ ابھی بھی وہیں اٹکا ہے. دیکھو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی سا مسئلہ لے کر آ رہے ہو اسلام کا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ حکم صحیح نہیں ہے, تو آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو ضروری ہے کہ اس سے سیکشول ڈیزائرز پوری کی. ہاں ضروری ہے کہ اس کو سیکشول ڈیزائر پوری کی جائیں. یہ بات آتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ جنگ کے اندر آئی, اس کو آپ نے پکڑ لیا. وہی 3 صورتیں بنیں گی. کیا کرو گے؟ قید میں ڈال دو, جیسے کہ ہر جگہ ہوتا ہے. پھر باری باری سارے جگہوں سے جنسی تعلق قائم کرتے رہتے ہیں, جو عام طور پہ قیدوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. اور ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو واپس کر دو. پھر کیا ہوگا؟ جو دوسری باطل قوت ہے وہ اور مضبوط ہوگی. صحیح. تیسری صورت غلام باندی بنا دو. اب جب آپ اس کو اپنے گھر کے اندر باندی بنا کے رکھو گے تو سوال یہ ہے کہ اس کے اندر جنسی رجحان وغیرہ نہیں ہوگا, اس کے اندر وہ سیکشول جراثیم وغیرہ نہیں ہوں گے اس کے اندر. وہ کیسا پورا کرو گے آپ؟ اس کو پورا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک حل اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے غلام سے کسی شادی کروا دیں. ہاں تو اس سے غلام شادی کروا دیں, یہ بھی شریعت نے کہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ مالک اس کے ساتھ جو ہے. ہاں دیکھو, اگر آپ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ باندی کسی آقا کے ملکیت کے اندر ہے تو وہ اس سے جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ باندی کسی سے شادی کر لیتی ہے تو پھر اب یہ آقا اس سے جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. وہ جو غلام ہوگا, جو بھی ہوگا, جو آزاد ہوگا, جس سے اس سے شادی کری ہے, وہ اس سے جنسی خواہش پوری کرے گا. ایک وقت میں ایک ہی بندہ اس باندی کو پر آئے گا. اور اچھا, ان کیس اگر وہ باندی اگری نہیں کرتی کس چیز کے لیے کہ میں جو ہے یعنی اپنے آقا کے ساتھ یہ جنسی تعلق نہیں بنانا چاہتی, تو پھر دیکھو ایک چیز, جب اب ظاہر سی بات ہے وہ باندی کیا بن کے آئی ہے؟ بیوی بن کے آئی ہے؟ نہیں, جنگ کر کے آئی ہے. ایسا ہی ہے. صحیح. وہ آپ کی دوست بن کے تو نہیں آئی نا. نہیں. جب وہ آئی جنگ کرنے کے لیے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سزا بھی تو ہوگی. تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سزا ہے؟ دیکھو اگر آپ یہ کہو کہ بھائی اس کا حق ہے کہ وہ بیوی کی طرح رہے, اور بیوی کی طرح بیوی کی طرح تو نہیں رہتا. بیوی کے مطلب بیوی کہتی ہے کہ بھئی آج نہیں کل اس طرح, اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو تو مطلب یہ کہ آپ اس کو وہ حقوق دے رہے ہو جو بیوی کو دے رہے ہو. بیوی ایک مومنہ, مطہرہ, پاکیزہ, آزاد, جو آپ کے ساتھ آپ کے ہم پلہ ہے. صحیح ہے. تو اسی درجے کے اوپر آپ باندی کو رکھنا چاہ رہے ہو. نہیں, تو اس درجے کے اوپر باندی تو نہیں آئے گی نا. وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ آپ کے سامنے قید, وہ آپ سے لڑنے کے لیے آئی ہے. تو اس کے لیے یہ بہتر آپشن ہے کہ اس کو قید کے اندر ڈال کر اور اس سے ہر بندہ جنسی خواہش کو پورا کرے, یا یہ بہتر آپشن ہے کہ بھائی ایک وقت کے اندر ایک ہی بندہ اس کی خواہش کو پورا کرے. اگر آپ اس کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ نہیں بنا رہے, یا تو آقا کے ساتھ, شریعت نے کہا ہے جب اس باندی کا مالک جو خود آقا ہے, اگر وہ باندی شادی کر لے, اگر شادی کر لے وہ باندی کسی اور اس اپنا غلام سے یا پھر آزاد سے, تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ اب آقا کچھ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ. اچھا, آقا جنسی خواہش, اگرچہ وہ مالک ہے, وہ اس باندی کا مالک ہے, لیکن مالک ہونے کے باوجود وہ آقا اس جو لڑکی جو باندی ہوگی اس سے جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتا. صحیح. یہ بات تو چلے میرے آگے سمجھ میں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہاں پہ ہے کہ اگر عورت سے, یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غلام کو اگر ہم میل کو واپس کرتے ہیں تو زیادہ تھریٹ ہے بنسبت عورت کے. عورت اگر ہم ان کیس واپس کر دیں تو ایسا اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا غلام کو ایک مرد کو واپس بھیجنا ہے, کیونکہ وہ واپس حملہ کر سکتا ہے. لیکن عورت نارملی اتنا جنگ کرتی نہیں ہے. وہ کہہ لیں کہ جس طرح نرس کی صورت میں اگر آتی ہے, یا ہم کہیں پہ انویڈ کرتے ہیں, کہیں حملہ کرتے ہیں, وہاں پہ جو ہمارے حصے میں آتی ہیں تو وہ تو ہم سے جنگ نہیں کر رہی تھی, لیکن وہ پھر بھی ہماری باندھی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو وہ اس ملک کے ساتھ تھی یا خلاف تھی؟ ساتھ تھی. جب ساتھ تھی تو ان کے ساتھ ہو گئی نا. ہاں صحیح. جب ان کے ساتھ ہو گئی تو پھر ہماری کیا بنیں گی وہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں کہ بھائی اسلام نے یہ کہا ہے کہ بھائی اب تم آزاد نہیں کر سکتے. جی, اسلام تو یہ کہہ رہے ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ آپ نے قسم توڑ دی, غلام آزاد کر دو.
صحیح. یعنی کہ اسلام کے اندر غلام آزاد کرنا بہت ہی ثواب کا باعث ہے. ایسا ہی ہے. حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا کہ جو بندہ غلام آزاد کرتا ہے تو غلام کے مطلب جو عضو وہ آزاد کرتا ہے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے اندر جو ایک انسان ہوگا اس کے جہنم سے اعضاء کو آزاد کرے گا جو وہ آزاد کرے گا. جی بالکل. اور دوسری بات اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی ترتیب بنائی ہے. کس طرح کہ بھائی آپ نے قسم غلط کھا لی غلام آزاد کرو, روزے چھوڑ دیے غلام آزاد کر دو, کسی نہ کسی حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ زہار کر لیا غلام آزاد کر لو بلا وجہ. اب دیکھو عورت مثال کے طور پہ کوئی عورت بیوی بن کے آئی, صحیح ہے, اس بندے نے کہا کہ بھائی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس بیوی کو, صحیح ہے, کتنی ہوگی؟ ایک. پھر 3 چانس ہے نا, ایسے ہی. 3 چانس ہے. 3 چانس کیوں دیے؟ کیونکہ یہ کام اچھا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. لیکن جب یہ ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں اس باندی کو آزاد کرتا ہوں تو اس کے کہنے سے آزاد ہو جائے گی بس, ایسا ہی. بھلے کوئی نہ سن رہا ہو, مطلب وہ اکیلا بیٹھا ہوا اور یہ بندہ یہ کہہ دے کہ میں آزاد کرتا ہوں تو وہ آزاد ہو جائے گی. تو شریعت نے اس چیز کو محبوب بنایا ہے کہ آپ غلام کو آزاد کرو, یعنی کہ غلامی کو ختم کرو. اس وجہ سے خلفاء راشدین کے رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد کا جو دور تھا ان کے دور کے اندر غلاموں کی تعداد کم تھی, اور یہ غلامی کا سسٹم اسلام نے متعارف نہیں کرایا بلکہ سسٹم تو پہلے سے چلتا آ رہا تھا. حتیٰ کہ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی کوئی کمزور ہے جی اس کو بھی ہاں غلام بنا لو, کمزور ہے, کالا ہے, چھوٹی ہاں ذات کا ہے, اس کو غلام بنا کا ہے. یہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے غلاموں کو حقوق دلوائے اور اچھی طریقے سے ان کو رکھنے کی تاکید کری. ایسا ہی. تو غلامی تو یعنی کہہ لیں کہ آپ پہلے دور سے چلتی آ رہی تھی, اسلام نے جو ہے اس کو ترتیب دی اور اس کو حقوق. اب دیکھو آج کے دور کے اندر, آج کے دور کے اندر جس اسلام نے غلامی کو ختم کیا اس پر اعتراض ہو رہا ہے نا. جی. لیکن آج کے دور کے اندر جو ملزموں کے ساتھ جو قید کے اندر ہوتا ہے اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ نہیں. اس پہ کیوں نہیں کرتا کوئی؟ اسلام نے تو ایک اچھا حکم دیا ہے نا, وہ تو سو کالڈ لا ہے نا. وہی نا, مطلب جس چیز یعنی کہ جو چیز اسلام نے اچھی بیان کری ہے, جس کو اچھا کر کے بیان کیا ہے, اس کو لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام کا حکم جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے. جیسے کہ ایک آدمی ہے نا, وہ اب اگر میں آپ کو اس طرح اسٹوری سناؤں کہ بھائی ایک آدمی ہے, وہ اچانک کیا ہوا, اس کے 2 بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بوڑھا سا آدمی ہے وہ, اس مطلب پولیس وغیرہ اچانک اس کے آدمی گھر میں آئی, اس کو پکڑ کے لیتے ہوئے گئے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا بیچارہ. اب اس بچوں کو کون والی وارث ہے؟ اب اس طرح سنایا جائے گا نا کہ حقیقت بات کیا ہے, وہ آدمی ہے, اس سے 7-8 قتل کر دیے گئے, کئی لوگوں کے ساتھ اس نے ریپ کیا اس آدمی نے. اب بتاؤ اس یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ بالکل صحیح کیا. صحیح کیا نا. تو پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا, جو آخر میں نتیجہ ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہم جو ہے ایک سائڈ آف دی اسٹوری دیکھ کے جو ہے آمنا و صدق نہ کر دیتے, ایمان لیا ہے سچ مان, دونوں طرف پوری چیز دیکھتے. ایسے ہی. اگر آپ درس نظامیہ صرف اور نحو کے کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ deenseeco.com کے اوپر وزٹ کریں, یا اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر اور ہماری اس جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.